بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 35 میں باب القتال فی الجہاد فصل ثانی سے احادیث نمبر 3947 سے لے کر 3954 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال ابأنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببدر لیلا رواہ الترمذی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی کریم نے بدر میں ہمیں رات کو تعبیہ کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، ابأنا یہ تعبیہ سے ہے جو تیار کرنے اور بھرنے کے معنی میں ہے، یعنی حضور نے بدر کے موقع میں رات کے وقت ہماری صف بندی فرمائی تھی اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب تک دشمن قریب نہیں آتا اس سے پہلے تیر خراب نہ کرو، بلکہ جب دشمن قریب آ جائے تو پھر تیر مارو. اگلی حدیث مقدسہ حضرت محلب سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بیتکم العدو فلیکن شعارکم حامیم لا ینصرون رواہ الترمذی و ابو داود. حضرت محلب کہتے ہیں رسول کریم نے غزوہ خندق میں ہم سے فرمایا کہ اگر دشمن تم پر شب خون مارے تو تمہاری یعنی مسلمانوں کی علامت حامیم لا ینصرون کے الفاظ ہونے چاہیے. یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے. حامیم لا ینصرون یعنی اے حامیم نازل کرنے والے اللہ، کفار کی مدد نہ کی جائے. فوجی اور جنگی اصطلاح میں ایسے مختصر الفاظ کو کوڈ ورڈز کہتے ہیں تاکہ اپنے ساتھیوں کی پہچان کے لیے میدان میں ایک علامت بن جائے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال كان شعار المہاجرین عبد اللہ وشعار الانصار عبد الرحمن رواہ ابو داود. حضرت سامورہ بن جندب کہتے ہیں غزوات میں عموماً لفظ عبد اللہ مہاجرین کی علامت تھی اور لفظ عبد الرحمن انصار کی علامت تھی. یہ ابو داود کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال غزونا مع ابی بکر فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبیتناہم نقتلہم وکان شعارنا تلک اللیلۃ امت امت رواہ ابو داود. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں اور رسول کریم کے زمانہ میں ہم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ یعنی ان کی سربراہی میں جہاد کیا. چنانچہ ہم نے ان دشمنوں پر شب خون مارا اور ان کو قتل کیا. اس رات ہماری شناختی علامت امت امت کے الفاظ تھے، یعنی اے اللہ ان دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے. یہ ابو داود کی روایت ہے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند القتال رواہ ابو داود. حضرت قیس بن عباد کہتے ہیں رسول کریم کے صحابہ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت اللہ کا نام لینے کے علاوہ آواز کے شور و شغف کو ناپسند کیا کرتے تھے. یہ ابو داود کی روایت ہے.
حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں قال اقتلوا شیوخ المشرکین واستحیوا شرخهم ای صبیانهم رواہ الترمذی والداود۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مشرکین کے بڑی عمر والے لوگوں کو قتل کرو اور چھوٹی عمر والوں یعنی ان دشمنوں کے بچوں کو زندہ رہنے دو۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ شیوخ المشرکین، شیوخ یہ مفرد ہے اس کا شیخ، اور یہاں پر یہ جمع ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ سے مراد بوڑھا نہیں بلکہ بچوں کے مقابلے میں مرد اور رجال مراد ہیں۔ شرخ یہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، جس کی تفسیر راوی نے صبیانہم کے ساتھ کر دی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ قال حدثنی اسامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عہد الیہ قال اغر علی ابنا سباحا وحرک، رواہ ابو داود۔ حضرت عروہ کہتے ہیں حضرت اسامہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب رسول کریم نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا تو یہ ہدایت اور تاکید کی تم ابنا پر صبح کے وقت دعویٰ بول دینا اور دشمن کے گھر بار کھیت کھلیان اور درخت و باغات کو جلا دینا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں ابنا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضور علیہ السلام نے تخت و تاراج کا حکم دیا۔ آغر یعنی کفار پر غارت اور تباہی مچا دینا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں دشمن کے شہر اور کھیتوں کو بوقت ضرورت جلا ڈالنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اذا اکثبوکم فرموہم ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو اسید کہتے ہیں رسول کریم نے جنگ بدر کے دن مجاہدین اسلام سے فرمایا کہ میدان جنگ میں جب کفار یعنی تمہارے دشمن تمہارے بالکل قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور تلوار اس وقت تک نیام سے نہ کھینچنا جب تک وہ تمہارے بالکل قریب نہ آ جائیں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ کے ظاہر سے ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تک کفار تیر کی زد میں ہوں تب تک تلواریں نہ سونتو کہ یہ تو بیکار ہے، جب تلوار کی زد میں آ جائیں تب پھر تیر بیکار ہیں۔ اب تیر سے ہاتھ نہ گھیرو، تلواریں سونت کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ اس سے پچھلی حدیث مقدسہ حضرت عروہ سے جو روایت ہے اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر تابعی ہیں اور اسامہ سے مراد حضرت اسامہ بن زید ہیں جو حضور کے نہایت محبوب صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ عروہ ابن زبیر کی ولادت 22 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں سے 7 مشہور فقہا میں سے ہیں۔ آپ کا باغ اور کنواں مسجد مدینہ منورہ کے قریب ہے، وہاں یہ بئر عروہ اور مسجد عروہ کے نام سے مشہور ہے۔ اغر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، حمزہ کے فتح اور غین کے کسرہ کے ساتھ اغارہ سے یہ امر کا صیغہ ہے یعنی حملہ کرو، اور بعض نسخوں میں آغز غضب سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔
اوبنا یہ فلسطین کی ایک بستی ہے جو اسکلان اور رملہ کے درمیان واقع ہے، اسے پٹنی بھی کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا اوبنا ایک قبیلے کا نام ہے، اس نام سے وہ بستی اوبنا کہلاتی ہے۔ صبح کے وقت عموماً کفار غافل ہوتے ہیں اور وہ وقت بھی مبارک ہوتا ہے، اس لیے وقت حملہ کرنے کا وہی اصل ہوتا ہے اور اسی میں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اوبنا والوں کی کھیتیاں باغات جلا دو تاکہ وہ گھبرا کر جلد گھروں سے نکل پڑیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دو، کیونکہ کبھی کفار کے گھر ان کی پناہ گاہ بلکہ ان کے مورچے بن جاتے ہیں۔ یہاں مرکات نے فرمایا ہے کہ بعض حالات میں ان کے جانور ذبح کر کے ان کے گوشت جلا دیے جائیں جبکہ ہم انہیں نہ لا سکیں تاکہ وہ کفار کے کام نہ رہیں، بلکہ اگر حالات جنگ مسلمانوں کے خلاف ہوں اور اپنا سامان بھی غازی لوگ وہاں سے نہ لا سکے تو اسے بھی آگ لگا کر فنا کر دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب جنگ کا حال بگڑتے دیکھا تو خود اپنا گھوڑا ہلاک کر دیا تاکہ دشمن کے کام نہ آئے۔ ہاں، زندہ جانوروں کو جلانا حرام ہے کہ یہ آگ کا عذاب ہے جو رب تعالیٰ ہی دے گا۔ حضرت عثمان ابن حبان فرماتے ہیں کہ میں جناب ام دردہ کے پاس تھا، میں نے ایک زندہ کھٹمل کو آگ میں ڈال دیا تو آپ بولیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے جانور کو زندہ آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج کل تو جنگ ہی آگ کی بمباری سے شہر و بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اگر یہ جنگیں اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوں تو پھر ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔